میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی ہے، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں. فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها. چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریع نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے. مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں. چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریع نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. ایک حدیث کو پھر بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. یہ حدیث میں نقل کہتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. مزید اس کو واضح کرتے اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرع بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی. یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا. بیان ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے، یہی بات کہتے ہیں. جب آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جناب ابن عربی نے یہ عبارت فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی تھی، جس میں سے آدھی عبارت کو اس میڈیا اسکالر نے آپ کے سامنے پیش کر کے غلام قادیانی کے میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کی اور غلام قادیانی کا دفاع کرنے کی کوشش کی. جب اس نے یہ جملہ پڑھا انما ہی نبوت التشریع لا مقامها، کہ یہ ایک تشریعی نبوت ہے، مقام نبوت ختم نہیں ہوا، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں. آخر میں جا کر جب انہوں نے یہ بات کی کہ میری شریعت کے خلاف کوئی اور قانون نہیں آئے گا، تو وہاں پر غلام قادیانی کا دفاع کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ جملہ کہتے ہیں بعینہ، یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب. اس سلسلے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا. ہمارے میڈیا اسکالر غلام قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا. شریعت میں وہی لے کر آیا ہوں، یہ غلام قادیانی کا دفاع ہو رہا ہے کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی پیروی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. یوں محترم سامعین، یہاں تک کی عبارت پیش کرنے کے بعد اس میڈیا اسکالر نے قدم قدم پر ابن عربی کے ان الفاظ سے غلام قادیانی کے لیے دفاع کی اور گنجائش نکالنے کی بھرپور کوشش کی. یہاں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ میڈیا اسکالر غلام قادیانی کا دفاع کر کے معاشرے سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ان کو صحیح ثابت کر کے معاشرے کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ لوگ غلام قادیانی کو ابن عربی کی طرح سمجھ کر اس کے معتقد ہو جائیں؟ یوں کیا آپ قادیانیت کا فروغ چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو اس میڈیا اسکالر سے مجھے اور آپ سب کو پوچھنے کا حق ہے کہ اس کلپ اور اس میسج سے وہ قوم کو کیا کہنا چاہتے ہیں. یوں اس میڈیا اسکالر پر ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتماد کرتا ہے، جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے، جو ان کو مختلف چینلز پر سنتا ہے، جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، ان کے سامنے ایک واضح میسج چلا گیا
کہ موصوف میڈیا اسکالر کی تحقیقات میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے، کتنی تلبیس ہوتی ہے، کتنی علمی خیانت ہوتی ہے، یہ بات واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورتحال نے موصوف میڈیا اسکالر کی تمام تحقیقات کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون